تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور اس بارے میں بحث کرنا حرام ہے، کیونکہ آدمی کی کمزور عقل تقدیر کا بھید اور اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتی۔ بس جتنا اللہ اور رسول نے بتلا دیا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہادی برحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس کا مکان جنت یا دوزخ میں نہ لکھا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پر یقین کیوں نہ کریں؟ یعنی تقدیر کے سامنے کوئی عمل کرنا بے فائدہ ہے، بس جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عمل کیے جاؤ، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو وہی بات آسان ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بس جو خوش قسمت ہوگا وہ جلدی سے اچھے کاموں کو اختیار کرے گا، اور جو بد قسمت ہوگا وہ جلدی سے برے کاموں کو اختیار کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس حدیث شریف سے صحابہ یہ سمجھے کہ تقدیر کے آگے عمل کرنا بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط سمجھے ہو، تدبیر کرنا، عمل کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عالم اسباب ہے، جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھا ہے اور اپنی حکمت کے موافق ایک دوسرے کا سبب بنایا ہے۔ جیسے آنکھ دیکھنے کا سبب ہے اور کان سننے کا سبب ہے، زہر موت کا سبب ہے، اسی طرح اچھے کام کرنا جنت کے ملنے کا سبب ہے اور برے کام کرنا دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ کاروبار، محنت، مزدوری، تجارت و زراعت وغیرہ کرنا رزق ملنے کا سبب ہے، اور کوئی ان کو تقدیر کے خلاف نہیں سمجھتا۔ حالانکہ رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کے حاصل کرنے میں تدبیریں اور کوششیں کون نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھے کام کرنا اور برے کام سے بچنا تقدیر کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی آفت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہے پہلے اس سے کہ ہم دنیا میں جانوں کو پیدا کریں گے۔ یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے۔ سورہ حدید۔